السلام علیکم دوستو، لوجی فیت کے ایک آڈیو ویڈیو میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ میں ہوں آپ کا دوست عارج۔ آج ہم جانیں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق ہونے کی کیا کیا علامتیں بتائی ہیں۔ چلیے بنا وقت گوائے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی علامتیں 3 ہیں۔ جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے یعنی جب کوئی پرومش کرے تو اس کے خلاف کرے یعنی کہ وعدہ خلافی کرے، وعدہ کو توڑ دے، اور جب اس کو امین بنایا جائے تو خیانت کرے یعنی کوئی چیز اس کے پاس رکھا جائے یا کوئی اس کی ذمہ داری میں کوئی چیز دیا جائے تو اس میں خیانت کرے۔ ایک اور حدیث میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 عادتیں جس کسی میں ہو تو وہ خالص منافق ہے، یعنی کہ ایک دم اس کے منافق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور جس کسی میں ان 4 میں سے ایک عادت ہو تو وہ بھی نفاق ہی ہے، یعنی ایک عادت بھی ہو تو وہ کچھ نہ کچھ منافق کا حصہ اس کے اندر ہے۔ جب تک اسے نہ چھوڑ دے وہ خالص ایمان والا نہیں بن سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ 4۔ جب اسے امین بنایا جائے تو امانت میں خیانت کرے، یعنی جب کوئی چیز اس کی ذمہ داری میں دی جائے، جب اس کو کوئی چیز امانت اس کے پاس رکھی جائے تو ہمیشہ امانت میں خیانت کرے، اور بات کرتے وقت جھوٹ بولے، اور جب کسی سے عہد کرے تو اسے پورا نہ کرے، یعنی کہ ہمیشہ وعدہ خلافی کرے، وعدہ کو توڑنے والا ہو۔ جب کسی سے کوئی عہد کرے، وچن لے، پرومش کرے، سب کو توڑ ڈالے ہو۔ اور جب کسی سے لڑے تو ایک ہوتا لڑنا کہ نارمل آدمی لڑا، آرگومنٹ ہوا، نہیں، جب کسی سے لڑے تو گالیوں پہ اتر جائے، جب کسی سے لڑے تو گالیوں پہ اتر جائے۔ تو سمجھ لو جس کسی میں 4 علامتیں ہو تو وہ خالص منافق ہے، یعنی کہ اس کے منافق ہونے میں کوئی شک نہیں، اور ان 4 عادتوں میں سے ایک عادت بھی ہو تو وہ بھی نفاق میں شامل ہوگا، اور جب وہ پورا ایمان والا نہیں کہلائے گا۔ تو یہ ہے 4 عادتیں کون کون سی کہ امانت میں خیانت کرے، جب بھی بولے جھوٹ بولے، کوئی بھی وعدہ کرے، عہد کرے تو اس کو توڑ ڈالے، وعدہ خلافی کرے، اور چوتھا کیا ہے؟ جب بھی اگر بحث کرے، جب بھی لڑائی کرے تو گالیوں پہ اتر آئے۔ تو یہ 4 علامتیں ہیں، اور اس سے پہلے 3 علامتیں اور تھی، کیا کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کو خلاف کرے یعنی وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کو امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں سورہ منافقون میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب منافق لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ واقعی اس کے رسول ہیں، اور اللہ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق لوگ جھوٹے ہیں۔ یعنی منافق لوگ کا یہ کہنا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں، یہ صرف زبان سے ایسی باتیں کا زبان سے ایسی بات نکالتے ہیں جبکہ ان کے دل میں ذرا سا بھی ایمان نہیں ہے، یہ پوری طریقے سے جھوٹ بکتے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ایک ڈھال بنا رکھا ہے، پھر یہ لوگ دوسرے کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت ہی برے ہیں وہ کام جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں، یعنی اپنے قسمیں کھا کر کہ ہاں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم اللہ رسول کو ماننے والے ہیں، قسمیں کھا کر کافی زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں اس وجہ سے ہے کہ یہ شروع میں بظاہر ایمان لے آئے، پھر انہوں نے کفر اپنا لیا، اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ نتیجہ یہ کہ یہ لوگ حق بات سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ جب تم ان کو دیکھو تو ان کے ڈیل ڈول تمہیں بہت اچھے لگے، اگر وہ بات کرے تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ، یعنی کہ اتنا گول لچھے دار، اتنے خوبصورت باتیں کریں گے، ایسا لگے کہ اس سے زیادہ تو ایمان والا کو ہو ہی نہیں سکتا، ایک دم بڑھا چڑھا کر پیش کریں گے، اور یہ لچھے دار باتوں سے اپنی قسموں کو ڈھال بنا کر، اور کافی زیادہ ایک طرح سے وہ متاثر کرتے ہیں، لیکن ان کا دل ایک دم ایمان سے خالی ہے ایک دم۔ اگر وہ بات کرے تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ، ان کی مثال ایسی ہے جیسے یہ لکڑیاں ہیں جو کسی سہارے سے رکھی ہوئی ہیں، یہ ہر چیخ پکار کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یہی ہیں جو تمہارے دشمن ہیں، اس لیے ان سے ہوشیار رہو، اللہ کی مار ہو ان پر، یہ کہاں اوندھے چلے جا رہے ہیں۔ اور جب ان سے یعنی کہ منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے رسول تمہارے حق میں مغفرت کی دعا کریں تو یہ اپنے سروں کو مٹکاتے ہیں، یعنی کہ ادھر ادھر دائیں بائیں اوپر نیچے کرنے لگتے ہیں، اور تم انہیں دیکھو گے کہ وہ بڑے گھمنڈ کے عالم میں بے رخی سے کام لیتے ہیں، یعنی بہت زیادہ گھمنڈ۔ اے پیغمبر، اے پیارے نبی، ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے تم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ یقین جانو اللہ ایسے نافرمان لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔
یہی تو ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ کے پاس ہیں ان پر کچھ خرچ نہ کرو، یہاں تک کہ یہ خود ہی منتشر ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے۔ حالانکہ آسمانوں اور زمین کے تمام خزانے اللہ کے ہیں، لیکن منافق لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ اس طرح سے قرآن شریف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ منافقون میں اور بھی جگہ جگہ کافی جگہ منافقوں کے بارے میں بتایا ہے، اس کے پہچان کے بارے میں بتایا، اس کی علامتوں کے بارے میں بتایا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافق کی علامتیں بتائی اس پر غور فکر کریں کہ جب بھی منافق جب بھی بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب بھی کوئی سے وعدہ کیا جائے تو وعدہ کو خلاف کرتا ہے، ہمیشہ وعدہ خلافی کرتا ہے وہ، یعنی کہ اپنے عہد کو توڑ دیتا ہے۔ جب اسے امین بنایا جائے، کسی چیز کی حفاظت میں دیا جائے یا کسی چیز کو اس کا امین بنایا جائے تو ہمیشہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ اور ایک اور چیز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی مطلب لڑائی کرنے لگے یا پھر بحث پہ اتر جائے تو گالیوں پہ اتر جاتا ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر ہمارے اندر بھی یہ سب برائیاں موجود ہے تو ان سب برائیوں سے آ جانے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں یہ سب چیز ہلکے میں نہیں لینے کی توفیق عطا فرما۔ ارے یار یہ سب مذاق کر رہا تھا، مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ بولنے سے، عہد شکنی کرنے سے، وعدہ خلافی کرنے سے اور گالیاں دینے سے ہماری حفاظت عطا فرما، اور ہمیں ایمان والے کی طرح رہنے کی توفیق۔ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی جو سما جلائی ہے، ہمارے دل میں جو ایمان اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، تو ہمیں اس ایمان کو بچانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ اور ہمیں یا اللہ تعالیٰ منافقوں کے فہرست میں، مشرکوں کے فہرست میں، کافروں کے فہرست میں شامل ہونے سے بچا۔ اللہ کا بہت بہت شکریہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والا بنایا، اور ہمارے اوپر اسی طرح رحم و کرم بنائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ اپنا رحم و کرم بنائے، تمام امت مسلمہ کی حفاظت عطا فرما، ہر طرح سے فتنے، فساد، دھوکے بازی، منافقت سے مسلم امہ کی حفاظت عطا فرما، آمین۔ تو بنے رہے ہمارے چینل روزی فیت کا شوق، لائک سبسکرائب نہ بھولیں۔ السلام علیکم۔